9 मई کو بھی انہوں نے انڈیا کے اشارے پہ حملے کیے تھے، اور یہ اس کا جواب تو وہ بندہ دے جس کو خواجہ سرا نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا کہ بھائی آپ نے کیسے مینج کیا انڈین ٹی وی کے ساتھ. ہم سے جو اس بندے کو جتوایا گیا اس سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تمہاری آواز یا تمہاری زبان یا تمہاری لینگویج پاکستان کا کوئی میڈیا نہیں سمجھتا تھا؟ تم دشمن ملک کے میڈیا پہ گئے اور وہاں سے خبر دی. یہ رؤوف حسن صاحب کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ رؤوف صاحب آپ نے کس طرح مینج کیا. آپ خود پاکستانی میڈیا پہ بیٹھے ہیں اور اپنے ایک بندے کو آپ انڈیا سے مینج کروائے، اس کو لاتے نا حامد میر کے پروگرام میں لیتے. حسن رؤوف صاحب آپ سارے میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو بھی لے کے آتے. آپ نے کیسے مینج کیا انڈیا کا؟ یہ رؤوف حسن سے ایک بہت بڑا سوال ہے. وہ ان کے جو رابطے وہ انڈین جو ہیں اینکرز یا ان کے ساتھ تو پکڑے گئے ہیں، وہ چیٹ بھی ڈیلیٹ ہوئی ہے. اب ذرا مجھے فیض حمید صاحب پہ فرمائیے، کیا آپ مطمئن ہیں کہ فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ ہر جگہ پہ فیض حمید کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ وقت اس کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں جی، سب سے پہلے میں نے آواز 8 جولائی 2 آئی تھی کہ فیض حمید، لوگ کہتے ہیں، میں اس وقت گرفتاری دینے جا رہا تھا، میں نے کہا فیض حمید لوگ کہتے ہیں ان کو ابہام ہے کہ خلائی مخلوق کیا ہے. میں نے کہا لوگوں آج ابہام میں توڑ رہا ہوں. ISI کے میجر جنرل فیض حمید یہ خلائی مخلوق ہیں جو کہ جنہوں نے پاناما کے ججز کو بلیک میل کیا، پاناما کے ججز کو رشوتیں دی، پاناما کے ججز کو مقدموں سے بچایا، پاناما کے ججز کی FBR میں ریٹرنز ان کے سامنے رکھی. یہ غلط ہے. ان کے فورن اکاؤنٹس ان کے سامنے رکھے اور نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دلوا دیا. یہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں تھا، دراصل یہ فیصلہ آئین پاکستان کے خلاف تھا، ریاست کے خلاف تھا، جمہوریت کے خلاف تھا، پارلیمان کے خلاف تھا، کیبنٹ کے خلاف تھا اور چلتی ہوئی معیشت کے خلاف تھا. یہ پاناما کے ججز نے. میں نے کہا یہ فیض حمید، اور میں نے کہا تھا یاد رکھو فیض حمید، مشرف سے برا انجام ہوگا، تم مر جاؤ گے، چکوال کے لوگ تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے. آج وہ وقت آ گیا. فیض حمید کو آپ اور یہ فیض کہا حمید کرتے نے تھے؟ اپنے ادارے کے ساتھ بھی زیادتی کی. فیض حمید نے اپنے ادارے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. فیض حمید نے جس کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو متنازع کیا اس نے، اور ایک شخص جو خود چیف بننے کے لیے اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا. اور جتنا بڑا مجرم فیض حمید ہے، اتنی زیادہ مجرمان جو ہیں وہ پاناما کے 5 ججز بھی ہیں. میں آگے جا کے ان ججز پہ بھی بات کروں گا، پر پہلے مجھے ذرا فیض حمید پہ آپ یہ بتائیے کہ فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے، آپ فوجی بھی رہ چکے ہیں، کیا طریقہ کار ہے اس میں؟ مکمل انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو سر؟ دیکھیے ہم نے تو آج تک یہ دیکھا، چونکہ فوج میں رہے، اگر ایک بندہ بغیر اجازت کے یونٹ سے بھاگ جاتا ہے جی، وہ نہیں ملتا، اس کو پولیس سال بعد 6 مہینے بعد لے کے آتی ہے، اس کا ایک کورٹ مارشل یونٹ کے اندر ہوتا ہے کہ جی یہ بگوڑا ہو گیا، یہ بھاگ گیا، اس نے ڈسپلن کو توڑا، پھر اس کو 1 سال سزا ہوتی ہے. کسی کو ڈرم آؤٹ کرتے ہیں، کسی کو سزا کے طور پہ جیل بھیجتے ہیں، پھر وہ اپنی سزا پوری کر کے جاتا ہے. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، ماضی میں میجر افتخار ضیاء کے مارشل لا کے خلاف ریوولٹ کر گئے، وہ چلے گئے برطانیہ میں، وہاں پہ آرٹ لا کیا، جمہوریت کی بات کی، آئین کی بات کی، ایک تگ و دو میں لگ گئے، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ رہے. انہوں نے کہا میں اس جگہ پہ نہیں رہنا چاہتا جہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیے. اور جب وہ واپس آئے تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا، ان کو بھی ہڈیالہ جانا پڑے گا. فوج کا نظام کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. پھر بعد میں بیرسٹر افتخار جو ہیں وہ سیاسی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، شیرپاؤ صاحب کی کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، مگر ان کو اپنے ادارے کے سامنے پیش ہونا پڑا اور سزا بھگتنی پڑی. آج فیض حمید صاحب کو ادارے نے اپنی نیک نامی کے لیے، پاکستان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف، ادارے نے آج اپنا دامن جو ہے وہ دکھا دیا کہ ہمارا دامن داغدار نہیں ہے. ہم ہر اس بندے پہ بات کریں گے جو آئین، قانون اور ادارے کا احترام نہیں کرے گا اور ادارے میں بیٹھ کے ادارے کی بدنامی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ سیکشن اور یہ کورٹ 31 کے مارشل ہوگا جی اگر پرویز مشرف کو
3 نومبر کے ایمرجنسی پر جسٹس وقار سیٹھ سزائے موت دیتے ہیں. انصاف کا بول بالا ہوا, اور اگر فیض حمید اس کورٹ مارشل کارروائی میں بچ گیا, پھر ہر ایک جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھے گا. رائٹ. 31 سیکشن کے تحت یہ جو ہے کورٹ مارشل چلے گا, اس کے جو لگنے جا رہا ہے, یہ 31 کتنا خطرناک ہے, اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں جی, ہر ایک چیز کی سزا جو ہے نا اس کا تعین ہوتا ہے جی. دفعات کا تعین ہوتا ہے, 31 کا تعین ہے. یہ جو کچھ پاکستان ملٹری لا میں لکھا ہوا ہے اس کا سامنا اب فیض حمید صاحب کو کرنا پڑے گا. فیض حمید صاحب کو جو سزا ہوگی وہ کسی عدالت میں بھی وہ چیلنج نہیں کر سکتے. ایک فوج کا آسان سا قانون ہے, جب ایک یونٹ پنڈی سے لاہور, پنڈی سے پشاور, پنڈی سے چمن جا رہی ہوتی ہے, وہ ریلوے کی جو بکنگ لیتی ہے, وہ پھر ریلوے کا پورا سٹاف, اس کا انجن کا وہ جو آپریٹر ہے, وہ سارے راستے میں فوجی قانون کے تابع ہو جاتی ہے. اگر وہ وہاں بھی ڈسپلن توڑیں گے تو ان کو بھی پھر فوج کے کمانڈ کے نیچے ہوتے ہیں, وہ ان کا طریقہ پھر عام عدالتوں میں نہیں ہوگا, وہ بھی پھر آئیں گے فوج کی جو قانون ہے اس کے مطابق. فوج کا جو لا ہے پاکستان ملٹری کا, جو ایک پورا لا ہے جس طرح سول میں لا ہے, اس کے نیچے ٹرائل ہوں گے. وہ خواہ 20 گھنٹے کا سفر ہے یا 20 دن کا ہے, وہاں بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ڈسپلن کے پابند سویلینز ہو کے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ذرا یہ فرمائیں پھر یہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا, کیا فیض حمید اور عمران خان صاحب کو کوئی ایسا تعلق ہے کہ ان دونوں کا ملٹری کورٹس میں آگے جا کے کیس چلیں گے سر؟ دیکھو جی, بات یہ ہے کہ جب 9 مئی تک آپ آئیں گے, 9 مئی میں بڑے بڑے لوگوں کے چہروں سے پردہ ہٹے گا کہ کن لوگوں نے انڈیا اسرائیل کی حمایت پر پاکستان آرمی کے خلاف بغاوت کی, بلکہ پاکستان کے خلاف کی. جن لوگوں نے قائد اعظم کا گھر جلا دیا, ان کو نظریہ پاکستان کا نہیں پتا, ان کو پاکستان کا نہیں پتا, ان کو دفاع پاکستان کا نہیں پتا, ان کو نہیں پتا آزادی کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو انہوں نے مجرمانہ فعل ہے. اور عمران خان فیض حمید سے ڈکٹیشن لیتا رہا, عمران خان پاشا سے لیتا رہا, ظہیر الاسلام سے لیتا رہا. جاوید ہاشمی نے جب استعفیٰ دیا تو اس نے یہ سارے پول کھول دیے تھے. یہ صرف فیض حمید نے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے چکر میں پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. ڈالر 105 کا تھا, آج 270-75 کو پہنچ گیا. آخر کسی نے تو جواب دینا ہے اس ریاست کو نا. کسی نے جواب دینا ہے. عسکر خان, مرحوم فیلڈ مارشل ایئر مارشل عسکر خان سیدھے انسان تھے, پاکستانی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی, ہم نے تاریخ سے کچھ نہ سیکھا, کچھ اس طرح کا ٹائٹل ہے. اور میں کہتا ہوں ہر نوجوان کو, جوان کو, اسٹوڈنٹ کو وہ ایئر مارشل عسکر خان کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے, ہم نے تاریخ سے کچھ نہ سیکھا. اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا کیسے حلیہ بگاڑ دیا. یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ آج رات میں گریڈ 21 میں ہوں تو 22 میں کس طرح پہنچوں, جو چھلانگیں مارنے والے ہیں نا, انہوں نے اپنے تو گریڈز لے لیے, پلاٹس لے لیے, بچے باہر پڑھ گئے, باہر چلے گئے, مگر ہم 22 کروڑ کو یہ ایک سخت حالات میں چھوڑ کے کی. رائٹ سر, فیض حمید کے بعد پاناما کے ججوں کا نمبر آئے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان پاناما ججوں پر کوئی ہاتھ ڈالے گا سر؟ اگر قانون نے پرویز مشرف پہ ہاتھ ڈالا ہے تو پھر قانون کو ان ججوں پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا, تاکہ آئندہ لوگوں کو یہ پتہ چلے اور ججز کو یہ پتہ چلے کہ ہم بیٹھے عدالتوں میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ریاست ہمیں جج بنا دیتی ہے, پھر ہم اس کو اپنا سورس آف انکم بناتے ہیں. آج ان پاناما کے ججز کو سزا دیں, ان کو پارلیمانی کمیٹی میں پیش کریں, ان کو پارلیمان کے ذریعے ان کی سزائیں ہوں, یہ جیلوں میں جائیں, ان کے ناموں کے ساتھ جسٹس لکھنا بند کریں, ان سے مراحت واپس کریں. ان کو تو وہ سزا ہونی چاہیے
کہ آرٹیکل 6 کے نیچے بھی ان میں سے کچھ لوگوں کو ٹرائل کرنا چاہیے. انہوں نے بغاوت کی ہے پاکستان کے خلاف, انہوں نے جوڈیشل مارشل لا لگایا ہے, اور ان کو سزا نہیں ہوئی تو پھر یہ ہسٹری میں کوئی بھی جج اٹھے گا, گیلانی کو گھر پہ چھوڑے گا, نواز شریف صاحب کو گھر پہ چھوڑے گا, اور کوئی بھی جج اٹھے گا پرویز مشرف کو کہے گا تمہارا مارشل لا ٹھیک تھا اور تم آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہو. کوئی بھی جج اٹھے گا تو وہ پھر ڈیم بنانے کے چکر میں پیسے اکٹھے کرے گا. کوئی بھی جج اٹھے گا تو وہ پھر ایسے فیصلے دے گا کہ ہم وہ فیصلے دنیا کے سامنے رکھ نہیں سکیں گے کہ ہماری عدالتیں یہ کر رہی ہیں. سر ثاقب نثار کے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ وہ ٹاپ سٹی میں سے باقاعدہ حصہ لیتے رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. پوری کی پوری سوسائٹی ہتھیا کر لے گئے فیض حمید صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ثاقب نثار صاحب کو بلانا چاہیے, پوچھنا چاہیے ان سے سر؟ ثاقب نثار صاحب پہ بہت بڑے چارجز ہیں. جسٹس منیر کے بعد اگر بدنام زمانہ کوئی جج چیف جسٹس ہے اس وقت زندہ ہے تو وہ ثاقب نثار ہے. ثاقب نثار نے نہ صرف جس سٹی کا آپ نے نام لیا اس میں ہاتھ مارے, انہوں نے بڑی جگہ ہاتھ مارے. آسان سی بات ہے, ایف آئی اے ان 5 ججز کو کہے کہ جی اپنے پاسپورٹس لے آئیں, ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ دوران سروس کس کس ملک میں جاتے رہے, آپ کے کیا لنکس ہیں, آپ کے بچے کہاں پڑھتے رہے, پیسہ کہاں سے آیا. احتساب یہیں سے شروع کر لیں. ان ججز کے صرف پاسپورٹس لے لیں, کسی نے ٹرکی میں پیسہ پارک کیا, کسی نے دبئی میں کیا, کسی نے یو کے میں کر دیا, اور یہ تو راز کھل جائے گا نا جی. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, آج ایک سینئر صحافی نے سٹوری کی ہے کہ ثاقب نثار نے اس بات کو مانا ہے کہ ان کے فیض حمید کے ساتھ رابطے تھے اور ڈکٹیشن لیتے تھے. تو کیا ثاقب نثار صاحب جو ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو عمران خان صاحب اور فیض حمید کی طرح گرفتار ہوتے ہوئے اس کیس میں, خاص طور پہ یہ پاناما والا کیس میں گرفتار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی, 2 بندے تو کبھی نہیں بچ سکیں گے. ایک اعجاز الاحسن جو جی مانیٹرنگ جج تھے, جی اور جو رحمت جج تھے, ان دونوں کے آپس میں رابطے تھے. رحمت جج بتائیں گے کہ جی مجھے کون آ کے ڈکٹیشن دیتا تھا, کیسے فیصلے دیکھے جاتے تھے. تیسرا ایک بہت بڑا مجرم اس پورے ڈرامے کا اعجاز افضل ہے, جس کو فیض حمید نے ایک ایف آئی آر دکھائی کہ یہ دیکھو تمہارا بھائی 10 لاکھ روپے اقبالی بیان سنائے. وہ میں اگر آپ چاہیں تو میں اقبالی بیان آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں جی, کہ پلیز ایک سینڈ کیجیے گا, مجرم بتا پروگرام رہا میں ہے کہ چلائیں گے. اعجاز افضل کے بھائی نے مجھے پیسہ دیا اور مکھن شاہ کو میں نے مرڈر کیا, اور اس کا حولیہ بتایا, فلاں پجیروں میں آیا تھا, فلاں اس کی داڑھی اتنی سی تھی, اس کے گنگریالے بال تھے. یہ سارا جب سنایا تو پھر اس کو مجبور کیا کہ تم یہ فیصلہ ہم لکھ کے لائے ہیں, تم نے صرف سائن کرنا ہے. اعجاز افضل نے سائن کر دیا اور اپنے بھائی کو اس مکھن قتل کیس میں بچا لیا. جو بندہ اپنا اقبالی بیان دے رہا ہے وہ جیل میں جاتا ہے, وہ جیل میں مر جاتا ہے, کیس ہی ختم ہو گیا. مگر یہ کیس فیض حمید کے پاس سارا ریکارڈ میں تھا, اور اس نے اس کو دکھا کے تو فیصلہ لے لیا. صرف آپ 11 والیومز جو لکھے گئے ہیں, جے ٹی کو کہیں یار یہ 11 انہوں نے بھی نہیں پڑھے ہوئے جو انہوں نے پیش کیے ہوئے ہیں. وہ والیومز کا بھی جے ٹی بتائے گی کہ ہمیں کہاں لکھے, کیسے پڑھے, کس نے ڈکٹیٹ کیے, کس نے ٹائپ کیے, کس نے. واجد ضیاء کو کیوں نہیں پوچھتے؟ دیکھیں پاناما کے ججز اور جے آئی ٹی بیٹھے گی, فیض حمید پہ اور سٹرونگ کیس بن جائے گا. وہ بتائیں گے کہ فیض حمید نے ہم سے کیا کروایا. پھر فیض حمید بتائے گا کہ کن شرائط پہ میں نے ان سے کروایا. انہوں نے بھی برابر کے مجرم ہیں نا. اور حفیظ حمید یہ بھی بتائے گا کہ انہوں نے اس کو اور کیا کیا دیا اور انہوں نے کیا کیا اور کہاں سے مال کمایا. اچھا گزشتہ دنوں آپ کی جو ویڈیو ہوتی ہے کافی وائرل ہوتی ہیں, آپ ابھی بھی اپنے حلقے میں, میاں صاحب کے حلقے میں گھوم رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے ایک جذباتی سی تقریر کی اور کہا کہ میاں صاحب روٹی اللہ دے گا, اس کا وعدہ رب نے کیا ہوا ہے, آپ پاناما کے ججوں کو سزا دلوائیں. تو کیا میاں صاحب سے آپ کی بات ہوئی کہ میاں صاحب نے آپ کی یہ بات مانی ہے؟ دیکھیں جی, میں میاں صاحب کا جماعت کا ایک رکن ہوں, جی اور میں مسلم لیگی ہوں, میں پاکستانی ہوں. میں کسی بھی لیڈر کو پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش پر آواز دے سکتا ہوں. میں نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ میں جرأت ہے, آپ نے غلام اسحاق کے خلاف کھڑے ہوئے, آپ نے جہانگیر کرامت کو کہا کہ آپ کا سیاست میں کوئی رول نہیں, آپ نے پرویز مشرف کو, آپ نے جنرل عزیز کو, آپ نے جنرل محمود کے منہ پہ ریزائن جو تھا وہ لے کے آیا تھا سائن کرنے کا, آپ نے مارا. آپ پاکستان کی سالمیت کی علامت ہیں,
اور میں نے آپ کو درخواست کی ہے کہ میں بطور پاکستانی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح مشرف کو عدالتی کٹہرے میں لائے تھے آپ پاناما کے ججز کو لے آئیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں مطالبہ ہر ایک جماعت سے کر رہا ہوں, مگر جس لیڈر پہ مجھے یقین ہے میں اس کو آواز دے کے کہا کہ میاں صاحب پاکستان کو اگر بچانا ہے تو پاناما کے ججز کو جلد عدالتی کٹہروں میں پیش کریں اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں, ان کے سامنے یہ پیش ہوں اور ان کو سزائیں دلوائیں تاکہ آئندہ کوئی جج ایسا فیصلہ نہ کر سکے, منمانیاں نہ کر سکے, اٹھا کے فائلز نہ پھینکے, تکبر کا پہاڑ نہ ہو. جس طرح بندیال کے پاس میں ایک دفعہ پیش ہوا تو وہ اعجاز افضل کو فیور کر رہا تھا. میں نے کہا بندیال صاحب اگر میرے خاندان کو کوئی نقصان ہوا تو پہلی ایف آئی آر تھانہ بندیال میں آپ کے خلاف رجسٹر کرواؤں گا. پھر اس کے بعد ان کے پاؤں میں لرزہ آ گیا تھا عدالت میں بیٹھے ہوئے. کوئی تو جرت دکھائے نا جی, کوئی تو جرت دکھائے نا. سر عمران خان صاحب بڑی کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. آپ بھی تو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جیل میں رہے نا سر, آپ کو کیا یہ سہولتیں موجود تھی, یہ بکرے شکرے اور دیسی مرغی اور اگا؟ دیکھیے جی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی کرب نہیں کی. جیل جی تھی, لوگوں نے مجھے کہا 6 روڈ پہ جو تم نے تقریر کی ہے یہ تو تم آگ کا دریا عبور کر رہے ہو. اور میں نے کہا لوگوں یاد رکھو کہ میں تھوڑی دیر بعد فیض حمید کی تحویل میں چلا جاؤں گا, آگ کا دریا عبور کروں گا. اور میں نے کہا اگر آزادی کے لیے لوگ کالا پانی کی سزائیں بھگتے رہے, اٹک قلعوں میں جاتے رہے, تو ہم اگر جیل میں چلے گئے تو کوئی بات بھی نہیں. عمران خان صاحب کو تھوڑا شرم آنا چاہیے, وہ مرد ہیں, وہ جیل نہیں کاٹ سکے. نواز شریف کی بیٹی نے بڑی جرت کے ساتھ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جیل کاٹی. ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ گرفتار ہوئی, دوسری دفعہ اپنے باپ کے سامنے ہوئی. مجھے تو وہ دکھ نہیں جاتا. وہ سیاسی لیڈر ہے, گرفتار بھی ہوگی, ڈنڈے بھی کھائے گی. میری چھوٹی سی بیٹی بھی وہاں بیٹھی روتی گھر آئی کہ پاپا میرے سامنے ابو جان بھی بیٹھے تھے, ماما کو گرفتار کر لیا. میں نے کہا کوئی بات بھی نہیں, کربلا والوں کی طرف دیکھ لیا کرو, جب تمہیں اپنے دکھ نظر آئے نا تو پیچھے کربلا کو پڑھ لیا کرو. وہاں بھی تو ظالموں نے کن ہستیوں کے کانوں سے بالیاں چھین لی تھی, چھینی نہیں تھی بلکہ کھینچ لی تھی. تو یہ جب ہم ادھر کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنے اوپر کوئی ظلم نظر نہیں آتا. عمران خان صاحب آج کل کرونا ختم ہو گیا, آپ جو ماسک پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے, لوگ وہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس ماسک کے اندر کون سی پرفیوم لگی ہوئی ہے. یہ کیپٹن صاحب آپ نے ایک نئی چیز بتا دی ہے کہ عمران خان صاحب ماسک پہن کے گھومتے ہیں اور اس ماسک کے اندر کچھ لگا ہوا ہے. جی وہ رانا ثناء اللہ صاحب والی دوائی تو نہیں ہوتی سر؟ یہ رانا صاحب تو بیچارے ویسے ہی سرے رائے پھنس گئے تھے. وہ ابھی کرے نا جی. مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم ایجنسیوں میں ہمیں خبر نہیں ہوتی تو جی تمہیں کیسے ہو جاتی ہے. میں نے کہا تمہیں خبر دیتے ہیں لوگ, اچھا جی, اور ہمیں خبر ہو جاتی ہے, پھر نیک لوگوں سے خبر ہو ہی جاتی. مطلب کچھ نہ جیل کو کچھ کیا چل نا کہ رہا ہے, آپ یہ فرما. اگر ان کو زیادہ اندر ماسک پہننے کی ضرورت ہے تو اپنے دیا کریں, باہر سے آئے کہ ان کو دیتے ہیں, وہ کانوں کے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں. اس راز کو راز چھوڑتے ہیں اگلے نہیں, ملاقات کے راز لیے. نہ چھوڑیں, جی میں آپ کو بتا دیا. جی ہاں لوگ بالکل ٹھیک ہے. مگر بات اچھا سنیں, جی جو مرغ اور بکرے اندر پاڑ رہے ہیں نا خان صاحب, یہ ان کی لائف ٹائم عیاشی ہے جی. ہاں وہ تو ہے, مرغے اور بکرے اور یہی تو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ان کو اندر یہ سارا سامان مل رہا ہے, کیا یہ سہولت آپ کو بھی موجود تھی لیکن نہیں, اس قسم ہمیں کی جب سہولت آتی تھی تو آگے سے آواز آ جاتی تھی کہ آپ کے سسٹم میں مطلوبہ سہولت میں اثر نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے سر. وہ کبھی کبھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور میں بھٹو صاحب کی طرح. کیا عمران خان صاحب اور بھٹو صاحب میں کوئی مشترکہ چیزیں سر, کوئی ایسا معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ بٹو ایک ذہین انسان تھے, جی زیرک تھے, پڑھے لکھے تھے, انہوں نے وقت نہیں ضائع کیتا. انہوں نے تے دنیا نو دسیا کہ یار مسلمانوں دے اندر اس طرح دے بھی ہیرو پیدا ہو سکتے. یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے. عمران صاحب آپ عمر کے اس حصے میں آپ کو کون مارے گا, آپ تو خود ہی مر چکے ہیں. 9 مئی کو آپ مر چکے تھے. 9 مئی کو جو آپ نے سالمیت پاکستان اور پاکستان کے ساتھ کیا, آپ ضمیر کی عدالت میں آپ مر چکے ہیں. تو ہم تو دعا کریں گے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے.
آپ اپنے ساتھیوں کا اور سازشیوں کا جو انجام ہوگا قدرت کی طرف سے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اپنی آنکھوں سے دیکھیں. سر حکومت کوئی آئینی پیکج لے رہے آ رہی ہے اور سرکاری ملازمین کی مدت بڑھا رہی ہے, اس پر کیا فرمائیں گے؟ مطلب یہ حکومت کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ مجھے تو دلچسپی ہوتی ہے جب حکومت سرکاری ریٹائرڈ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھا رہی ہوتی ہے, پھر میں ذرا غور سے دیکھتا ہوں کہ میری کتنی بڑھے آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے جب تنخواہیں ان کی بڑھی جائیں جو ملازم نہیں, پینشن جب بڑھ رہی ہوتی ہے. جی جی جی. آپ کا کیا خیال ہے, قاضی صاحب کو جانا چاہیے یا ٹھہرنا چاہیے؟ ابھی پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. دیکھیے میری بات سنیں جی. کوئی جائے یا ٹھہرے, قائد اعظم چلے گئے, پاکستان چلتا رہا. رائٹ. اور ریاست کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں, اور میں ایک بڑے پکے عقیدے کا انسان ہوں. میں کہ یار لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا کرو. اللہ نے تمہارے عرش پہ تمہارے حصے کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے, قسطیں بھی وہاں لکھی ہوئی ہیں, زندگیاں بھی لکھی ہوئی ہیں, اولادیں بھی لکھی ہوئی ہیں, سب کچھ طے ہے. تو پھر کیوں اتنی چاپلوسیاں کرتے ہو, کیوں جھوٹ بولتے ہو, کیوں بے جا لوگوں کی تعریفیں کر کے لوگوں کے مقام گھٹا کے اپنے بڑھانا چاہتے ہو؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اور قائد صاحب کے لیے تو میں نے ایک بڑا اچھا کالم لکھ دیا تھا جس دن انہوں نے حلف لیا تھا, شاید وہ آپ کی نظر سے گزرا ہو. جی جی جی. وفا کو عزت دو. میں ان کی اس لیے قدر کرتا ہوں کہ تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے سچے ساتھی خاندان سے ہیں وہ, اور اللہ جانے ان کی قسمت میں اگر چیف جسٹس یہ عزت ہے تو اللہ دے گا, نہیں ہے تو نہیں ہوگی. ویسے اس ملک میں باجوہ جیسا بندہ بھی 6 سال لگا گیا. تو اگر قاضی صاحب بھی کوئی ایکسٹینشن ہو جائے, بڑھ جائے مدت, تو پاکستان کا جگہ. سر وفاقی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ آخر میں ذرا یہ فرما دیجیے گا. میں شہباز شریف صاحب کو ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں مبارکباد دیتا ہوں. ان کا کام ہے محنت کرنا, محنت کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا, جس وقت بندہ کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے 10 سوال ہیں, اس میں سے 8 کا جواب ضروری دینا ہے, اور وقت 3 گھنٹے ہے, اور پہلے گھنٹے میں آپ کوئی رزلٹ نہیں نکال سکتے. مگر یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کیا, جس طرح پچھلے 4.5 سال عمران قابو پایا, وہ قابل ستائش بھی ہے, تسکین بھی ہے. اور میں اس امید کے ساتھ کہ شہباز شریف صاحب مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں, اور ان کی ٹیم کر رہی ہے, جماعتیں کر رہی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا رزلٹ آئے گا. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ پنجاب سے ہیں, پنجاب والے کتنے خوش قسمت ہیں کہ 5 مہینے کتنی اچھی کارکردگی ہے حکومت کی, اور ہم خیبر پختونخوا والے کتنے میں بدبخت تو نہیں کہوں گا, اس میں باچا خان کے ماننے والے, مفتی محمود کے ماننے والے, خان قیوم کے جیالے, اس میں مسلم لیگ, ساری جماعتیں ہیں, مگر ہم لوگ افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا والے. پنجاب کے لوگ خوش قسمت ہیں, اور میں اس بات کا گواہ ہوں. کیپٹن صاحب, ایک محاورہ ہم بولتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن اس وقت پنجاب میں ایک عورت, ہماری بہن مریم نواز, پنجاب میں 5 مہینے میں جو انقلاب لا رہی ہیں, اس کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں کیپٹن صفدر کے بغیر مریم نواز کا کوئی سفر مکمل نہیں ہوتا تھا. ڈھال بن کے مریم نواز کے آگے کھڑے ہوتے تھے. تو اس دن کا بارے میں سوچا تھا, اس دن کے بارے میں جو آج مریم کارکردگی دکھا رہی ہیں, آپ کو امید تھی کہ مریم کو اگر اقتدار ملے گا تو مریم یہ سب کر دکھائے گی؟ میرا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میں نے, وہ میرا فرض تھا. جیلیں تھی, گولیاں تھی, نیب کے دفتر کے باہر فائرنگ تھی, مقدمے تھے, بغاوت تھی, بہت کچھ تھا. وہ میرے خون کا تقاضا تھا کہ اس وقت کربلا اور کھڑے رہو. اور میری تو دعا تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے. چلیں وہ نہ بنے, ان کے والد چاچا بن گئے. اور مریم کی ایک بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی تو ایک دھیلے کی روادار نہیں ہوگی کسی کی. ایک دھیلے کی روادار نہیں ہوگی, 5 سال مکمل نہیں ہو گئے ہوگی مریم. انشاءاللہ. ہاں, جو اپنے گھر سے سینڈوچ لے کے چلی جاتی ہے, کافی اپنے گھر سے لے کے چلی جاتی ہے کہ حکومت کا نہ ہو. پنجاب ہاؤس کا ریکارڈ نکالیں, وہ اسلام آباد جاتی ہے تو پنجاب ہاؤس نہیں جاتی کہ میں جب جاتی ہوں
تو یہ پورا ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں، خرچے بڑھاتے ہیں. اگر میرے جانے سے ایک وقت میں تھوڑا سا خرچہ بچ سکتا ہے تو میں نہیں آتی، سیدھا ایئرپورٹ، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میٹنگ کی، واپس ایئرپورٹ. پنجاب ہاؤس اس لیے نہیں جاتی کہ وہاں پہ زیادہ ایکسپینڈیچر نہ ہو. لیکن اب تک کی جو کارکردگی ہے، انہوں نے ہاسپٹل سٹارٹ کر دیا بنانا، یونیورسٹی آئی ٹی بنا دی، بچوں کو جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا فوڈ دینا شروع کیا. یہ تمام سب کچھ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ، مشورے ہوتے ہیں ساتھ میں، مریم بی بی کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہیں چیزیں سر؟ نہیں، میں کبھی بھی پچھلے 5-6 مہینے میں کوئی مشورہ یا کوئی کسی میٹنگ یا کسی میں نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مانسرت سے الیکشن ہارا ہوں، میاں صاحب نہیں آ رہے، میں آ رہا ہوں. تو اب میرا بنتا نہیں ہے کہ میں ہر جگہ جا کے بیٹھ جاؤں. میں مسلم لیگ کے اجلاسوں میں بھی نہیں جاتا ہوں، 28 مئی کو نہیں گیا، کوئی میٹنگ ہوتی ہے میں نہیں جاتا ہوں. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو تھا ہمیں ہر قیمت پہ جیتنا چاہیے تھا، اور میں ایک اتنے بڑے لیڈر کو لے کے گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی محرومیاں دور ہو جائیں. جی. اور میرا شاید یہ تجربہ ناکام رہا یا میری قسمت میں نہیں تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو مریم کا دور ہے اس میں ایک بہت بڑا مانسرا سے مظفر آباد سے کھاریاں، کھاریاں سے بکھر، بکھر سے انڈس ہائی وے کو ایک موٹر وے جا رہی ہے، ایک فورٹ مندرو سے لورا لائی جا رہی ہے، ایک کالا باغ سے ایک روٹ جو ہے وہ کرک کی طرف جا رہا ہے اور اس میں نہر بھی بنائیں گی. اور کینسر ہاسپٹل کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، شاید وہ ایکنیک میں رکا ہوا ہے. ٹائم دیں، آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. آپ کو نواز شریف صاحب کا پنجاب اور شہباز شریف صاحب کا پنجاب، جتنی انہوں نے محنت کی تھی اس کے نتائج اب آپ کے سامنے آئیں گے. اور بڑی اچھے احسن طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں اور ایک جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میری دعا ہے کہ یہ کام کرتے رہیں. میں اس لیے بھی پیچھے ہٹا ہوا ہوں کہ کوئی میری غلطی ان کو جواب نہ دینا پڑ جائے اس کا، کیونکہ میں تھوڑا جذباتی آدمی، میں 2 نمبر انسانوں کو قریب نہیں چھوڑتا. میں اسی وقت 440 وولٹ پہ ان کو ایک شاٹ دے دیتا ہوں. تو میں نے کہا یار اس دفعہ یہ سکون سے کام کریں. میں زیادہ توجہ ہزارہ کو دے رہا ہوں، خیبر پختونخوا کو دے رہا ہوں. کیپٹن صاحب، لیکن جس جلسے میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے وہاں پر پنڈی سے لے کر کشمیر پہ پوری ٹرین چلانے کا اعلان کیا آپ کے جلسے میں جب وہ تشریف لائے، انہوں نے موٹر وے سے لے کے اس سے سی پیک سے لے کے بہت ساری چیزوں کے وعدے کیے، تو کیا اب وہ وعدے پورے ہوں گے اس علاقے کے لیے، خطے کے لیے، جس کے لیے صبح شام آپ؟ دیکھیں جی، میاں صاحب نے وعدہ پہلا کیا تھا کہ میں مانسرا ٹرین لے کے آؤں گا. جی. 2013 میں انہوں نے کہا تھا کہ میں موٹر وے لے کے آؤں گا. اب لوگ موٹر وے پہ آتے ہیں. انہوں نے کہا میں مانسرا ایئرپورٹ بناؤں گا. 1 ارب روپیہ سیکشن 4 کا پرویز کھٹک کے دور میں پڑا رہا. انہوں نے سیکشن 4 نہیں ہونے دی. عمران نے آتے ہی اس کو واپس کر لیا. میاں صاحب نے ایک بہت بڑا ہمیں پیکیج دیا 7 سمال ڈیمز کا، اس میں 2 بنے، ایک پہ چھجڑ کے اعظم نے سٹے کروایا ہوا ہے پچھلے 4-5 سال سے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے 2 بلین کا جو ڈیم بننا تھا منچورا کا، وہ 6 کا ہو گیا ہے. تو چیزیں یہ دیکھنی پڑیں گی، ہمارے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ صوبے میں حکومت ان کی ہے اور انہوں نے ہمارے کافی کاموں میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ عبور کریں گے اس کو. اب 18 ارب کی لاگت سے شہباز شریف صاحب نے سعودی گورنمنٹ سے مانسرا شہر کو صاف پانی کا پروجیکٹ دلوایا. یہ پہلے جائکا نے کرنا